اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کی معلمہ سپریم ایجوکیشن اسکول سسٹم سے جی جماعت پنجم۔ آج ہم اردو پڑھیں گے، اردو گرامر کا۔ اردو گرامر میں جو ہمارا آج کا عنوان ہے وہ ہے سابقے اور لاحقے۔ سابقے سے مراد سبقت لے جانے والے یعنی پہلے آنے والے۔ سابقے وہ حروف ہیں جنہیں کسی نام یا صفت سے پہلے لگا کر نئے مرکب الفاظ بنائے جا سکیں، تو اس طرح لفظ میں خاص معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا ڈر، اس سے پہلے اگر کوئی سابقہ لگا دیا، اس کو پہلے لگا کر لگایا جائے تو نڈر بن جاتا ہے، یعنی ڈر سے پہلے نون لگا دیا، نون ہمارا سابقہ تھا تو وہ نڈر بن گیا۔ اسی طرح لاحقے ہمارے بعد میں آنے والے ہیں وہ الفاظ جو خاص معنی پیدا کرنے یا مرکب الفاظ بنانے کے لیے کسی لفظ کے آخر میں آئیں، جیسے قلم کے آخر میں دان لگا کر قلم دان۔ قلم ہمارے لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اگر ہم دان لگا دیں گے تو نیا معنی پیدا ہو جائے گا کہ قلم رکھنے والا، ٹھیک ہے، جس میں ہم قلم رکھتے ہیں۔ آگے آئیے گا، ہم اپنی وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ سابقہ کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگا کر اس سے نیا لفظ بنا لیا جائے، اس علامت کو سابقہ کہتے ہیں، یعنی اس علامت کو سابقہ کہتے ہیں۔ اب جیسے ان ہماری علامت ہے سابقہ کی، تو اس سے نیا لفظ بنایا ان پڑھ، بے وقوف، باد۔ آئیے گا اپنے سبق کی طرف، صفحہ نمبر 33، سابقے اور الفاظ۔ پہلا سابقہ ہمارا ہے ہم، اب اس سے ہم لفظ بنائیں گے ہم وزن، ٹھیک ہے۔ دوسرا سابقہ ہمارا ہے نا، اس سے ہم نیا لفظ بنائیں گے نالائق۔ تیسرا سابقہ ہے ہمارا بے، اس سے ہم نیا لفظ بنائیں گے بے زبان۔ اسی طرح کم عقل، خوش نصیب۔ نیکسٹ ہے ہمارا نیک سے نیک صفت یعنی اچھی خوبی والا۔ اسی طرح خود، اگلا ورڈ ہے ہمارا خود سے خود مختار، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ آگے آتے ہیں، ہمارا 8واں سابقہ ہے ہمارا ان، تو اس سے ہم نے لفظ بنایا ان پڑھ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا با، اس سے ہم نے نیا لفظ بنایا با ادب۔ تو یہ سابقے جو ہیں یہ ہمارے کہاں پہ آتے ہیں؟ شروع میں آتے ہیں۔ اب آئیے گا اپنے لاحقوں کی طرف آتے ہیں، تو لاحقے بعد میں آنے والے لفظ، ٹھیک ہے۔ آئیے گا اپنے، جب کوئی علامت کسی لفظ کے آخر میں لگا کر اس سے ایک نیا لفظ بنایا جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لاحقہ۔ جیسے آرا سے جہاں آرا، حسن آرا۔ انگیز ہمارا لاحقہ کا لفظ ہے، اس سے ہم نے نیا لفظ بنایا خیرت انگیز، فکر انگیز۔ جی بچوں، اب ہم اپنے لاحقے کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے کام کی طرف آتے ہیں، صفحہ نمبر 34 پر۔ تو پہلا لاحقہ ہمارا ہے آور یعنی لانے والا، تو اس سے نئے الفاظ کیسے بنیں گے؟ حملہ آور، حملے میں لانے والا، زور آور، زور لانے والا، ٹھیک ہے۔ نشہ آور، نشہ میں آنے والا یعنی نشے میں لانے والا، قد آور، قد میں بڑا ہونے والا، اس طرح کے معنی آئیں گے۔ نیکسٹ آئیں دوسرے لفظ کی طرف۔ دوسرا لاحقہ ہے ہمارا امیز سے مطلب ہے ملا جلا، یعنی حکمت امیز، حکمت سے ملا جلا، حکمت سے بھرا ہوا۔ زہر امیز، زہر میں ملا جلا۔ نیکسٹ ہے حسرت امیز، حسرت میں ملا جلا۔ کم امیز، کم ملا جلا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اگلے لاحقے کی طرف آتے ہیں۔ اگلا لاحقہ ہے ہمارا پوش سے مطلب ہے ابھارنے والا، بھڑکانے والا، تو اس سے نئے لفظ بنیں گے تخت پوش، نقاب پوش کا مطلب ڈھکا ہوا، ٹھیک ہے نا، تو میز پوش، سبز پوش وغیرہ۔ اب نیکسٹ ہے ہمارا انگیز کا مطلب ہے ابھارنے والا، بھڑکانے والا۔ ولولہ انگیز، حیرت انگیز، حیرت میں بھڑکانے والا، حیرت میں ابھارنے والا۔ فتنہ انگیز، فکر انگیز وغیرہ۔ اب ہمارا 5واں ہے اندیش سے مطلب ہے سوچنے والا، تو لاحقہ بعد میں آیا تو نیا لفظ بنا دور اندیش، دور کی سوچنے والا۔ خیر اندیش، خیر کی سوچنے والا۔ حق اندیش، حق کے بارے میں سوچنے والا۔ بد اندیش، برائی کے بارے میں سوچنے والا۔
اب اپنے نئے لحاقہ کی طرف آئیں گے. ہمارا نیا لحاقہ ہے باز. اس سے نئے لفظ بنائیں گے. باز کا مطلب ہوتا ہے دینے والا. دغا باز دھوکے باز دھوکہ دینے والا. جان باز جان دینے والا. کبوتر باز وغیرہ. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ اپنے لفظ کی طرف آئیں گے. بان. بان کا مطلب ہوتا ہے راجا. ایک راجا جو سب سے بڑا ہوتا ہے, چاہے وہ درخت ہو چاہے وہ انسان وغیرہ ہو, جیسے باغبان, گاڑی بان, دربان, مہربان وغیرہ. نیکسٹ آئیے گا دار. دار کا مطلب ہوتا ہے رکھنے والا. تو اس سے یہ لحاقہ ہے, اس سے نئے الفاظ بنیں گے. داغدار, مالدار, محلے دار, رازدار وغیرہ. نیکسٹ ہے ہمارا فروش. فروش کا مطلب ہوتا ہے بیچنے والا. یہ ہمارا لحاقہ ہے. اس سے نئے لفظ کیسے بنیں گے؟ پھل فروش پھل بیچنے والا. کتب فروش کتابیں بیچنے والا. ضمیر فروش ضمیر بیچنے والا. اور بت فروش بت بیچنے والا. نیکسٹ ہمارا لحاقہ ہے گار. گار آخر میں آیا تو کیسے لفظ بنے؟ روزگار یعنی روز کا بنانے والا. گناہ گار گناہ کرنے والا. طلبگار اور مددگار. تو بیٹا جی یہ ہمارے سابقے اور لحاقے تھے. آپ نے اگلی سرگرمی خود کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے, وہ آپ نے خود کرنی ہے. آگے آئیے گا. نیکسٹ ہے ہمارا کام خط. خط ہے ہمارا صفحہ نمبر 36 اور 37 پر. تو خط سے مراد کیا ہے؟ بیٹے خط عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے لغوی معنی ہے تحریر یعنی لکھنا, اور اصطلاحی معنی اس کے ہیں دو لوگوں کے درمیان لکھی ہوئی گفتگو یعنی تحریری گفتگو. خط کو کیا کہتے ہیں؟ خط کو عادی ملاقات بھی کہتے ہیں. خط ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ سادہ الفاظ ہونے چاہیے, آسان الفاظ ہونے چاہیے. خط کی کتنی قسمیں ہیں؟ خط کی 2 قسمیں ہیں, رسمی خط اور غیر رسمی خط. رسمی خط جو کسی ادارے اور پیشہ ور افراد کو لکھا جاتا ہے, اور غیر رسمی خطوط جیسے کسی دوست, احباب, والد کو یا کسی رشتہ دار وغیرہ کو لکھا جاتا ہے. آج ہم جو خط لکھنے جا رہے ہیں وہ ہمارا خط ہے غیر رسمی خط. ٹھیک ہے بیٹا جی. اپنے غیر رسمی خط کی طرف آتے ہیں. ہمارا غیر رسمی خط ہے. اس سے پہلے ہم خط کے حصے پڑھیں گے. ہمارے خط کے ٹوٹل حصے 6 ہیں. پہلا مختصر, پتہ اور تاریخ. کہ ہم سب سے پہلے اپنی تاریخ اور پتہ لگاتے ہیں. پھر اس کے بعد القاب جس کے نام پہ اب خط لکھ رہے ہیں, جیسے پیارے ابا جان, پیارے چچا جان, پیارے دوست, یہ القاب ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آداب, السلام علیکم وغیرہ. پھر ہمارا نفس مضمون ہوتا ہے. نفس مضمون میں جو بات آپ نے کرنی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اس میں کی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد اختتامیہ جملے ہوتے ہیں جس میں ہم جس کو خط بھیج رہے ہیں ان کے بچوں کو یا بہن بھائیوں کو سب کو پیار بھیجتے ہیں, آداب بھیجتے ہیں بڑوں کو, اور آخر میں ہم نام وغیرہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 6 حصے ہیں ہمارے. آئیے گا ہم اپنے خط کی طرف آتے ہیں. ہمارا خط ہے آج والد کے نام. خط رقم منگوانے کے لیے ہم نے پیسے منگوانے ہیں اپنے والد کے نام. ٹھیک ہے. آئیے گا اپنے خط کی طرف. سب سے پہلے از لاہور اور 9 ستمبر 2021 جو بھی تاریخ آپ لکھنی چاہیں. یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ مختصر پتہ اور تاریخ یعنی پہلا حصہ ہو گیا. دوسرا پیارے ابا جان اور ندائیہ فجائیہ کا نشان. پیارے ابا جان ہمارا القاب ہو گیا. ٹھیک ہے. ندائیہ فجائیہ یعنی ہماری آگے بات چلے گی. تو یہ ہمارا دوسرا حصہ ہو گیا. تیسرا آداب, السلام علیکم, یہ ہمارا تیسرا حصہ ہو گیا. اور چوتھا نفس مضمون یعنی جس بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ میں 5ویں جماعت میں پاس ہو گئی یا گیا ہوں اور اب میں 6ٹھی جماعت میں ہوں. یہ سب آپ کی دعاؤں کا اثر ہے. مجھے 6ٹھی جماعت کے لیے کتابوں اور کاپیوں کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ میں نے اسکول کا یونیفارم بنانا ہے. اس لیے مہربانی کر مبلغ 500 روپے بذریعہ منی آرڈر ارسال فرمائیں تاکہ میں اپنی نئی کلاس کی کیا کر سکوں؟ پڑھائی باقاعدگی سے شروع کر سکوں. ٹھیک ہے بیٹا جی. اب اختتام میں امی جان کا کیا حال ہے؟ ان کی خدمت میں آداب. چھوٹے بہن بھائیوں کو دعا و پیار. لاسٹ میں ہمارے نام وغیرہ. والسلام, آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی, الف ب ج. تو بیٹا جی یہ آپ کا خط ہے جو آپ نے صفحہ نمبر 37 پہ تحریر کرنا ہے اور بہت اچھے انداز میں تحریر کیجیے گا. اور اب میں اجازت چاہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا.
اللہ حافظ. اپنے گھروں میں اچھے انداز میں پڑھائی کرتے ہوئے رہیے گا.